اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بچوں، آج کا جو ہمارا عمل ہے یہ بچیاں اور بہنیں اور میری مائیں جو گھروں میں نماز تراویح پڑھتی ہیں وہ کیسے پڑھیں، اس کے بارے میں آج میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک کا ہے، اور نماز تراویح دو رکعت پڑھنا افضل ہے۔ اور میرے عزیزو، جس طرح مرد حضرات تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی نماز تراویح پڑھنا لازمی ہے۔ تراویح کی نماز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کے حصول کا ذریعہ ہے، کیونکہ تراویح میں ہم اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ تو جس طرح مرد نماز تراویح پڑھ کے ثواب حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح عورتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی ثواب حاصل کرے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعت نماز ادا فرماتے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے، اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے، یعنی وتر کی 2 رکعتیں ہلکی ہوتی تھیں، ان پہ سلام پھیر گئے، پھر کھڑے ہو کر ایک اور پڑھ لیتے تھے۔ آقا کریم دو جہاں نے صحابہ کرام کو صرف 3 دن قیام اللیل با جماعت پڑھائی، اور بچیاں اور عورتیں بھی مسجد میں جا کر نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہم نے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، اللہ کے نبی نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، اور 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ کب پڑھائی؟ 1/3 رات گزرنے پر، جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز بچوں، مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات وہ تو مساجد کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز با جماعت پڑھائی جاتی ہے ایک امام کے پیچھے، لیکن میری اسلامی بیٹیاں اور بہنیں گھروں میں اندر اس نماز کو کس طرح پڑھیں، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے، اور اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھنا افضل ہوگا، آج میں آپ کو مکمل اور آسان طریقہ نماز تراویح کا عورتوں اور بچیوں کے پڑھنے کا سکھاتا ہوں۔ انشاءاللہ بالکل آسان ہوگا، کوئی ایسی مشکل نہیں ہوگی جس سے آپ الجھ جائیں، اور کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں آپ کو نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ بیان کروں گا۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ گھروں میں عورتیں امام نہیں بن سکتی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے صرف مرد کو امام بنایا ہے، عورت کی سربراہی میں، اس کی امامت میں نماز کوئی بھی ادا نہیں کر سکتی۔ تو میرے بچوں، عشاء کے 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنت موقدہ وہ سنت ادا کریں گے، اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے، 2 نفل پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، اس کے بعد 8 یا 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھیں گے، اور وہ 20 رکعت نماز تراویح جو ہے یہ زیادہ افضل ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائے، یعنی ہر 2 تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا جائے، پھر 2 رکعت نماز کی نیت کی جائے تراویح کی، اور اسی طرح سے 2 کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے۔ اگر آپ 4 رکعت بھی پڑھ لیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ 2 کر کے نماز تراویح ادا کی جائے۔ تو آپ 2 رکعت کر کے پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت کر کے بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہر 4 رکعت نماز تراویح کے بعد وہ دعا، اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے،
یہ دعا بعض اوقات آپ کو کیلنڈر کے اوپر بھی دعائے تراویح کی شکل میں مل جائے گی، یا پھر آپ بآسانی نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور آج کل تو بہت سہولت ہے، جو بھی چیز چاہے آپ گوگل میں سرچ کریں تو گوگل سرچ انجن وہ چیز آپ کے سامنے لا کر رکھ دے گا، اور اگر زبانی نہیں بھی آتی تو بھی اس کو آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ دعا آپ کو نہیں بھی آتی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ وہی دعائے تراویح والی پڑھیں۔ اگر نہیں آتی یا نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ سب سے بہترین دعا جو ہمارے آقا کریم نے بیان فرمائی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، تو وہ آپ پڑھ لیں۔ اس میں بھی دعا اصل میں ہے کہ اللہ سے مانگنا، کہ اللہ سے ہم اپنے لیے کیسے بہتری مانگیں اور کس طرح ہم اللہ سے اس کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا اصل میں اللہ کی رحمتوں کو لینے کا وسیلہ ہوتی ہے، مطلب آپ کو کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بالکل سکون کے ساتھ اور آرام کے ساتھ آپ نے نماز تراویح پڑھنی ہے۔ اسلام میں کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں ہے، اور ان 20 رکعتوں میں عورتیں کون سی صورتیں پڑھیں گی، تو اس کے لیے بھی کوئی خاص صورتیں نہیں ہے کہ یہ ضرور پڑھی جائیں۔ تو جو بھی آپ کو قرآن مجید میں سے صورتیں یاد ہوں بآسانی آپ پڑھ سکتی ہیں، وہ آپ پڑھ لیں۔ آپ کو 10 صورتیں آتی ہیں، 20 آتی ہیں، 40 آتی ہیں، تو آپ بدل بدل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لگاتار آپ وہی صورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جیسے اگر آپ کو 5 یا 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ نے وہ تراویح میں پڑھنی شروع کی، جیسے ہی وہ مکمل ہوتی ہیں پھر آپ ان کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیں، اور اسی طریقے سے 20 رکعت نماز تراویح کی ادا ہوگی۔ تو بالفرض اگر آپ کو صرف آخری 4 کل ہی آتے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز تراویح ادا ہو جائے گی، یعنی 2 شروع کی رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لیے، پھر آگے کی 2 رکعتوں میں پھر آپ نے آخری 2 کل پڑھ لیے۔ اسی طرح آپ ساری نماز آسانی کے ساتھ صرف آخری 4 کل پڑھنے سے بھی ادا کر سکتی ہیں۔ لیکن میرے عزیز بہنوں، صرف ایک بات کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ ترتیب کے حساب سے آپ نے پڑھنا ہے، کہ یعنی جو صورت پہلے پڑھنے والی ہے وہ آپ نے پہلے پڑھنی ہے ترتیب کے حساب سے، قرآن مجید کی ترتیب کے حساب سے، اور جو بعد میں پڑھنے والی ہے وہ ایک رکعت میں آپ نے بعد والی رکعت میں وہی پڑھنی ہے۔ جس طرح میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آپ نے پہلی ایک رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی ہے، تو اس کے بعد آپ قل یا ایھا الکافرون نہیں پڑھ سکتے، سورہ مزمل نہیں پڑھ سکتے، آپ کوئی سی بھی سورت نہ پڑھیں، یہ افضل نہیں ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں اگر آپ نے سورہ اخلاص پڑھی تو آگے والی رکعت میں آپ سورت فلق یا سورت والناس پڑھیں گے۔ یہ آپ نے ترتیب کے حساب سے خیال رکھنا ہے۔ یا جس طرح میری بہنیں پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھ سکتی ہیں وہ پڑھ لیں، اس کے بعد آگے والی کسی بھی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ لیں، سورہ کوثر پڑھ لیں، یا کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھی اور آپ نے سلام پھیر لیا، اس کے بعد پھر آپ نے آگے والی نیکسٹ 2 رکعت شروع کی۔ آپ پھر کوئی سی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسی حساب سے آپ نے پڑھنی ہے، ترتیب آپ نے خراب نہیں کرنی۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنی مکمل 20 رکعت نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ اور میرے عزیزوں، ایک اور اہم بات، اگر صرف کسی کو ایک ہی صورت یاد ہے، سورہ اخلاص یا کوئی سی بھی صورت صرف ایک ہی آتی ہے، تو تب بھی میرے عزیزوں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو صورت آپ کو ایک ہی چاہے یاد ہو اس کو ہر رکعت میں آپ بار بار دہراتے جائیں، اور 20 رکعت نماز تراویح یا 8 رکعت نماز تراویح ادا کر دیں گے تو ان کی نماز تراویح ہو جائے گی۔ یہ تو تھا میرے عزیز بچوں نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ۔ اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ نماز تراویح کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ میرے عزیز بچوں، نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، لازم نہیں ہے، یعنی کوئی شرط نہیں ہے، یعنی اگر آپ زبان سے کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ نے دل میں بھی نیت کر لی اور دل میں بھی یہ ارادہ کر لیا کہ میں 2 رکعت نماز تراویح کی شروع کرنے لگی ہوں اور پڑھتی ہوں، بس تو آپ کی نیت ہو گئی۔
اور زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں، لیکن علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نیت کرتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز تراویح پڑھنے لگی ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ میرے عزیز بچوں، دل کے پختہ ارادے کو نیت کرنا کہتے ہیں، اور میرا اللہ تو وہ ہے جو دلوں کی بات بھی بہتر جاننے والا اور سننے والا ہے۔ تو جب آپ کی 20 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد آپ دعا کریں گے، اور دعا کرنے کے بعد پھر آپ وتر کی نماز پڑھیں گی، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ 20 رکعت نماز تراویح پڑھی، اس کے بعد پھر وتر کی نماز، اور چاہے اس کے بعد 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ نفل بھی پڑھ لیں، کیونکہ نفل کا ثواب رمضان مبارک میں فرضوں کے برابر ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے ہم جیسے گناہ گاروں کو بخشنے کے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، امید ہے آپ کو نماز تراویح کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر میری کسی بچی اور بہن کو سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتی ہے، جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ میں ضرور اس کا جواب دوں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ جو بھی اللہ کا نام سنے گا پڑھے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی پھر عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔